ناظرین، ایپیسوڈ 51 میں دو انتہائی اہم ٹویسٹ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سلیمان شاہ کیا واقعی کرتگلوں کی گردن اڑا دیتا ہے بھرے مجمع کے سامنے، اور دوسرا ٹویسٹ یہ ہے کہ کیا آئیکس ترکت کو ارطغرل سے محفوظ کر پاتی ہے کہ وہ ارطغرل کے غضب کا نشانہ نہ بنے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل اپنے لگے ہوئے زخم سے صحت یاب ہو جاتا ہے اور اپنی نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے۔ ایزادورا کرتگلوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور سلیمان شاہ جیسا کہ طے پایا تھا کرتگلوں کو بلاتا ہے اور ایزادورا کے سامنے فیس ٹو فیس بٹھا کے باتیں کرتا ہے، لیکن ایزادورا کلیئرلی یہ کہنے سے ہٹ جاتی ہے کہ وہ نہیں جانتی، وہ پہچان نہیں پاتی کہ جو کاسل میں غدار آتا تھا کرتگلو ہی تھا یا کوئی اور تھا۔ ارطغرل اور سلیمان شاہ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ کرتگلو ہی غدار ہے، ان کی چھپی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ جرگہ بلاتے ہیں۔ پہلے ارطغرل بتاتا ہے کہ الیپو میں اور باقی جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں کرتگلو کا کیا ہاتھ ہوتا تھا، تو ان واقعات کی نشاندہی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسے یقین ہے کرتگلو ہی غدار ہے۔ اسی طرح سلیمان شاہ اپنی موت، اپنی جو ہے نا جو اٹیک ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کا واقعہ بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب ٹینٹ سے باہر جا کے دیکھا گیا تو وہاں پر بھی کرتگلو ہی پایا گیا۔ تو جرگے میں وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ کرتگلو غدار ہے، اس کا ویپن لے لینا چاہیے اور جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے، اور جب تک اس کا انوسینس پروو نہیں ہو جاتی اس کو نظر بند کر دینا چاہیے۔ اسی اثناء میں گندوگدو جو ہے نا واپس آ جاتا ہے اپنی مہم سے، اور وہ آ کر بتاتا ہے اور کرتگلو کو سیو کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بتاتا ہے کہ گندوگدو اور سلیمان شاہ نے مل کر ایک پلان بنایا تھا کہ اگر کرتگلو اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے تو کرتگلو واقعی میں غدار ہوگا، لیکن وہ اس ٹریپ سے بچ جاتا ہے۔ تو گندوگدو کہتا ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کرتگلو غدار نہیں ہے، اور اس طریقے سے کرتگلو کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایزادورا آئیکس کو ترگت کے بارے میں بتاتی ہے کہ اصل میں اس کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیے گئے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا، جتنے ظلم و ستم کیے گئے، جتنی اس کو پوائزننگ کی گئی، سردیوں میں اس کو برہنہ کر کے سزائیں دی گئیں، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ یا دم توڑ دیتا یا وہ بالکل ٹوٹ جاتا، لیکن ترگت کی ہمت ہے کہ اس نے ساری سختیاں سہی، اور ان تمام سختیوں میں وہ صرف ایک ہی نام لیتا تھا، آئیکس آئیکس آئیکس۔ یہ ایزادورا کی یہ ساری باتیں سن کر آئیکس جو ہے نا اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ جو وہ پہلے سمجھ رہی تھی کہ ترگت کیسے غداری کر سکتا ہے، تو اس کا دل موم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سچے پیار پہ دوبارہ سے یقین کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر گندوگدو ترگت کو قید کر کے لے آتا ہے، اور کیونکہ ترگت ارطغرل کا ساتھی ہوتا ہے اس لیے ان کی کئی قبیلے کی رسومات کے مطابق ترگت کو سزا دینے کا پہلا حق ارطغرل کو ہوتا ہے۔ بھرے مجمع میں ارطغرل آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو سزا دیں، اور بیچ میں آئیکس آتی ہے۔ آئیکس تھوڑا سا سامنا کرتی ہے، لیکن کیونکہ ارطغرل بے ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے، تو وہ پھر سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ ارطغرل بجائے سزا دینے کے ترگت کی حالت پہ ترس کھاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، ہاں البتہ کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اسے کسی پنجرے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تھوڑا سا لو سٹوری کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حلیمہ اور
ارطغرل ملتے ہیں، ارطغرل باتیں کرتا ہے کہ کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ وہ کبھی دور نہیں ہوگی، دس اینڈ دیٹ۔ اور یہ تھوڑا سا ایڈوانس سین اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل جو ہے نا پہلی دفعہ حلیمہ کے گال پر ہاتھ رکھتا ہے، تھوڑا سا ہاتھوں کو ٹچ کرتا ہے، تو تھوڑا سا رومانوی انداز دکھایا گیا ہے۔ آخری سین جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تھامس کے لیٹرز کا جو قصہ تھا پچھلی ایپیسوڈ میں، افتالیہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے لیٹرز پڑھ لیے ہیں اور وہ حقیقت جان گئی ہے، جبکہ تھامس نے جان بوجھ کر افتالیہ کو نقلی خطوط پڑھوائے تھے اور اصلی خطوط وہ ایک پکچر کے پیچھے چھپاتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو اور کمنٹری پسند آئی ہوگی۔